شعبان کی 15ویں شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان و دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بال کی تعداد سے بھی زیادہ گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، اس رات میں سال میں پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے۔ وہ 7 شخص کون ہیں؟ نمبر 1 مشرک یعنی شرک کرنے والا، نمبر 2 والدین کا نافرمان، نمبر 3 کینہ رکھنے والا، نمبر 4 شرابی، نمبر 5 قاتل، نمبر 6 شلوار کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا تکبر کی وجہ سے، اور نمبر 7 چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لے۔ ان احادیث کریمہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور بزرگان دین کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں 3 کام کرنے کے ہیں۔ نمبر 1 قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف 1 مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ پوری زندگی میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 1 مرتبہ جنت البقیع میں گئے۔ یہ یاد رہے کہ ہر سال یہ ضروری نہیں۔ حدیث جس درجے میں ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے اور اس پر اسی درجے میں عمل کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری حیات طیبہ میں صرف 1 مرتبہ قبرستان گئے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہر سال جانا ضروری ہے اور کوئی نہیں گیا تو اس پر طنز کرنا چاہیے اور اس کو ضروری سمجھنا چاہیے، بلکہ اگر کوئی 1 بھی مرتبہ قبرستان چلا گیا یا چلے جائے تو اس کے لیے یہ کافی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں 1 مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیاں، چادر چڑھاوے اور چراغے کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا، یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اس کا نام اتباع ہے۔ نمبر 2 اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے جتنا ہو سکے۔ کوئی بھی متعین نہیں ہے، نہ نماز متعین ہے نہ ذکر و اذکار متعین ہے، لہٰذا جس سے جتنی بھی عبادت ہو سکے تو وہ کرے، اور جو عبادت نہ کر رہا ہے تو اسے طنز بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہٰذا نوافل اگر تنہائی میں ہو تو وہی بہتر ہے۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقے سے اس کو پڑھنا یا متعین کر کے رکعتیں پڑھنا اور اس کی پھر فضیلت بیان کرنا، یہ بالکل بھی اس میں ثابت نہیں ہے اور یہ اس میں بالکل بھی شامل نہیں ہے۔ اور نمبر 3 دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ بہت سارے ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ دن میں روزہ رکھنا کیسا ہے، کہ واجب ہے، یہ فرض ہے۔ بالکل نہیں، دن میں روزہ رکھ سکتے ہیں، وہ مستحب کے دائرے میں آتا ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایام میں 20 یعنی 13، 14، 15 کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا اس نیت روزہ رکھا جائے تو اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا، حلوے کھلانا اور اس کا اہتمام کرنا اور کوئی اسپیشل ڈش بنانا، یہ سب اسراف اور فضول خرچی ہے، بالکل یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ہمیں ان کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے۔